بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی کی ایک مشہور نظم سنی ہوگی آپ نے، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، یہ جو مرضی کریں یہ تو مشرک ہوتے ہی نہیں ہے۔ یہ آج ویڈیو ایک میں نے دیکھا، جو ایک کوئی اینکر ہیں کامران صاحب کو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ تو بڑے ریلیجیس ہیں لیکن آپ نے وہاں جا کے قبر کے اوپر سجدہ کیوں کر دیا؟ ذرا پرائم منسٹر صاحب کا جواب سنیے۔ ایک دفعہ حیران ہوتا ہوں، دیکھیں جو کلمہ گو ہوتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ کبھی شرک کر ہی نہیں سکتا۔ آپ جب آپ کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، تو پھر آپ کسی اور کو خدا مان ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر تھے اور آخری نبی تھے، یہ ہمارے، اس کے علاوہ آپ مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کا کلمہ ہے، یہ اگر آپ دل سے پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں۔ سجدہ آپ نہیں، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ سجدہ نہیں تھا، اچھا یہ رسپیکٹ عاجزی میں، عقیدے میں۔ بابا فرید شکر گج ایک ایسے اللہ کے قریب انسان تھے، ایک ایسے بڑے صوفی تھے جن کے اوپر میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، میں ان کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ یہ ایک انسان عاجزی میں، ان کی چوکٹ پہ لوگ پیر رکھتے ہیں، آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں، یہ ایک سجدہ نہیں ہوتا، سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ ایک رسپیکٹ، ایک پیار، ایک عقیدے کے اندر آپ ایک ایسا جو ایک اتنا عظیم انسان تھا، جو آج تک لاکھوں لوگ ان کے وہاں جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے، وہ اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت کے لیے کیا کیا۔ ان جیسے بزرگ جو تھے جن کی وجہ سے یہاں اسلام پھیلا ہے، تو اس لیے اس میں یہ کہنا کہ سجدہ کیا، یہ سجدہ صرف انسان اللہ کو کرتا ہے۔ ہاں عقیدے میں اس کو بوسہ دیا وہاں جدھر ان کی چوکٹ تھی، یہ میں اللہ کے ایک عظیم انسانوں میں سے سمجھتا ہوں، اور یہ آؤٹ آف ریسپیکٹ اور عاجزی۔ دیکھیں اللہ کو سب سے اللہ کو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اللہ کو جو سب سے زیادہ چیز انسان میں پسند ہے وہ ہے عاجزی۔ جو سب سے بری چیز اللہ کو لگتی ہے وہ ہے تکبر۔ تو یہ جو صوفیزم ہے، اس کی بیسس یہ ہے کہ انسان اپنی میں ختم کرتا ہے، تو یہ ایک وہ سائن ہوتا ہے۔ آپ نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، عقیدت میں کیا، آپ یہ کلیئرفائی کیا۔ سجدہ نہیں کیا، ان کے چوکٹ کے اوپر ایک بوسہ دیا جی۔ عمران صاحب اتنے ریلیجیس لوگ حیران ہیں، ویسے خاص طور لبرلز جو ہے نا وہ بڑے حیران ہیں کہ آپ اتنے ریلیجیس ہو گئے، یہ کب سے ہوا؟ شروع سے تھا یہ؟ دیکھیے یہ وہ اصل چیز ہے جو امت مسلمہ کی آج ذلت اور خواری کا باعث بنی ہوئی ہے۔ ان کو کلمے کا مطلب نہیں آتا، اور بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو پرائم منسٹر بن گئے ہیں لیکن کلمے کا مطلب نہیں آ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ یہ رسپیکٹ کہتے ہیں نہیں، سجدہ نہیں کیا، پھر کیا کیا تو نے؟ وہ جو ماتھا ٹیکا، ہاتھ نیچے ٹیکے، گھٹنے نیچے لگائے، تو پھر سجدہ اور کس کو کہتے ہیں؟ بتاؤ اللہ کے بندو۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے یہ محبت اور عقیدت کے اندر چوکھٹ کو، تو یہ جو ہندو اپنے محبت اور عقیدت میں جا کے چوکھٹوں کو چوم رہے ہیں، تو اسی کو شرک کہتے ہیں، اور کس کو شرک کہتے ہیں؟ پھر دیکھیے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو عاجزی پسند ہے، وہ اللہ کے بندے عاجزی اللہ کے سامنے کرو۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ آپ بتوں کے سامنے جا کے سجدے کرو، قبروں کے سامنے جا کے سجدی کرو۔ یہ تو آپ نے اپنے، وہ جو کسی نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے تن تیرا نہ من، تو نے تو اپنے عزت دار ماتھا ڈھا کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جا کے دکھا کے ذلیل کیا اپنے آپ کو، اور اسی وجہ سے کوئی خیر نہیں آ رہی۔ اندازہ لگائیے، حالانکہ کتنے مخلص نظر آتے تھے، لیکن ایمان عقیدے میں خرابی کی وجہ سے ظاہری بات ہے شرک اللہ کو گلی ہے۔ اور ان کے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بھی ویڈیوز ہیں، یہ جنتی دروازے سے گزر رہے ہیں، کبھی وہ امام ضامن بندوا رہے ہیں اپنی
بازو کے اوپر جا کے یا علی مدد والا ہر جتن کرتے ہیں اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، حالانکہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز نہ کرو، کسی اور کو پکارے نہ لگاؤ، رکوع اور سجدے نہ کرو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں سر بلند کریں گے، ہم تمہیں عزت سے نوازیں گے، تمہیں دنیا میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کوئی مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا ہے اور ہونا بھی نہیں ہے، یاد رکھیے بالکل ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا ہے، بلکہ پہلوں سے زیادہ ذلیل و خوار ہو کے یہ اس جمہوریت کے سسٹم کے اندر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کریں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بالفرض میں کئی دفعہ کہتا ہوں بالفرض تم پاکستان کو دنیا کے تمام ملکوں سے زیادہ ترقی یافتہ بنا دو، ہر سہولت ہر چیز تمہیں دے دو، سونے کے نوالے کھلا دو، لیکن ایمان عقیدے کے اندر اگر یہی شرک ہے تو اللہ کے بندو جو مرتا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر جائے گا، جو مرتا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ آپ سے پہلے بھی کتنے آئے ہیں، سونے کے دروازے لگانے والے کہاں چلے گئے، پھانسی دیا گیا ان کو، اور وہاں دربار کمپلیکس بنانے والوں کو ذلت اور خواری علی اجمیری صاحب نے نہیں بچائی ہے، وہ بھی بزرگوں کے بڑے دل دادا تھے۔ تو اللہ کے بندو ترس کھاؤ اپنی جان کے اوپر، رحم کھاؤ اس انسانوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر، ان کی جہنم کی آگ کے اندر اتروا کے رہو گے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں عمران خان صاحب میں نے ان کو بہت پڑھا ہے، یہ جو ہے نا ان کو بزرگ ہستی ہیں غریب نواز اور یہ فرید الدین جہاں جا کے سجدہ کیا، میں نے ان کو بہت پڑھا، کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے، ان کی کتابوں کے اندر یہی تعلیم ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ اس تعلیم کو بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قبر کے اوپر جا کے سجدہ کیا تھا؟ ابو بکر صدیق نے کبھی کیا تھا؟ جب ابو بکر صدیق نے عمر بن خطاب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جا کے سجدہ نہیں کیا ہے اور کسی نے بھی نہیں کیا ہے، نہ بعد والوں نے ابو بکر صدیق کی قبر پر کیا ہے، تو کیا ان کو نہیں دین کی سمجھ تھی؟ ان کو محبت نہیں تھی؟ یہ محبت کے سجدے یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو للہ، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے، اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمہیں دنیا میں ذلت اور خواری سے بچا لے گا اور آخرت میں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اور اگر اسی طرح یہ سجدے رہے اور یہ شرک سے توبہ نہ کی عمران خان صاحب اور دوسرے جتنے بھی ہیں سارے اسی طرح جتنے بھی گزرے ہیں، ایوب خان صاحب کہتے ہیں مجھے وہاں ایک مجذوب نے چانٹے مارے تھے، ڈنڈا مارا تھا، تب میں صدر پاکستان بنا ہوں۔ یہی جنرل ضیاء الحق صاحب کہتے رہے، یہی ہمارے مشرف صاحب آئے ہیں علی اجمیری کی قبر کے اوپر آ کے ماتھا ٹیکا ہے۔ سارے شرک کے اندر شراب ہو رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، یہ دوسرے جو مذہبی ہیں، چاہے وہ مفتی محمود صاحب ہوں، وہ بھی حلوہ بانٹتے رہے قبر کے اوپر، اور فضل الرحمان صاحب بھی کرتے ہیں، طارق جمیل صاحب بھی، سارے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندو یہی شرک ہے، یہی ذلت اور خواری کی اصل وجہ ہے۔ جب تک تم شرک سے توبہ نہیں کرو گے تمہارا کوئی عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے کہتے ہیں مرا ہوا نہیں پکڑا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ سجدہ نہیں کیا، یہ تو میں نے بوسہ دیا تھا۔ جب ہندو اگر اپنے معبودوں کے سامنے جا کے مہاراج کے سامنے جا کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے وہاں بوسہ دے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی تو یہی کہے گا میں عزت اور احترام کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ جب بوسہ دیتے ہیں، قدم بوسی جس کو کہا جاتا ہے، عام طور پر پیروں کی قدم بوسی کی جاتی ہے، ان کے قدموں کے اندر جا کے سر رکھ کے اس کو قدم بوسی کہتے ہیں۔ طاہر القادری بھی کرواتے ہیں اور دوسرے یہ سارے لگے ہوئے ہیں، پیروں کا تو کہنا ہی کیا۔ تو یہی سجدے کا ایک انداز ہے۔ سجدہ یہ آپ نے بالکل اپنا سر جا کے جب جھکا دیا وہاں، تو اسی کو سجدہ کہتے ہیں۔ آپ کو یہ سجدہ نہیں ہے۔ جب شرک کرے اور آپ کہیں یہ شرک نہیں ہے، تو آپ کے شرک نہ کہنے سے کیا وہ شرک ختم ہو جائے گا؟ دنیا کا کوئی مشرک اس زمین کے اوپر نہیں گزرا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ شرک ہے۔ مشرکین مکہ سب سے زیادہ اسی بات کے اوپر قائم تھے، کہتے تھے ما نعبدہم، نہیں ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، نہیں ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نہیں سجدہ کیا، وہ کہتے ہیں نہیں عبادت کرتے ہیں۔ الا لیقربونا اللہ زلفی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ جس طرح عمران خان صاحب اپنے دل میں یہی سوچ رہے ہیں کہ جب میں نے فرید الدین گنج شکر کے وہاں جا کے مزار کے اوپر وہ کیا، قدم بوسی کی، وہاں جا کے بوسہ دیا، تو اللہ خوش ہوا ہوگا، چونکہ یہ بڑے اللہ کے نیک تھے، میں نے ان کو بہت پڑھا ہے۔ اصل میں یہ بھی جس طرح کی اینک لگا کے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ سبز اینک لگائیں گے تو چیزیں تحریر سبز نظر آئے گی، سرخ اینک لگائیں گے تو سرخ نظر آئے گی۔ چونکہ آپ کو 25 سال پہلے کوئی صوفی ٹکرا ہے
اور اس صوفی نے آپ کے دماغ کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے کہ اس طرح مزاروں کے سامنے جا کے ان کی قدم بوسی کرنا، پیروں کی قدم بوسی کرنا، یہ دین اسلام ہے۔ یہی وہ فکرہ تھا جو بولا تھا ہمارے بھٹو صاحب نے۔ کہتے ہیں میں پاکستان کا کوئی مزار میں نے نہیں چھوڑا، وہاں جا کے حاضری نہیں دی ہے، پھر بھی مجھے مسلمان نہیں سمجھتے ہو۔ یعنی وہ اپنی مسلمانی سے ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے ہر مزار پر جا کر حاضری دی ہے، اور یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ آپ کی کافر جو کہتے ہیں نا مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ شرک ہے، آپ کی شرک کی علامت ہے، آپ کی کافری کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں، آپ در در کے اوپر جا کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، در در کے اوپر جا کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں۔ یہ آپ کی شرک کی پہچان ہے، یہ آپ کی شرک اور مشرک ہونے کی علامت ہے۔ یہ اصل میں دین سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، دماغوں کے اندر شرک ہے، اور ان صوفیوں نے ایسے دماغ ان کے پھیر دیے ہیں کہ حالانکہ فرید الدین کے آپ ملفوظات پڑھیں، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھیں، عبد القادر جیلانی کی اور مجدد الفسانی کی، پھر شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان، یہ ان کی سب کی تحریریں پڑھیں۔ یہ کل ہی میں نے ایک اسرار احمد کا ایک کلپ سنا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ کچھ فرشتہ صفت انسان ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں اور کاروبار دنیا چلاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے یہ بات قرآن اور حدیث سے میں نے یہ فلسفہ کہیں نہیں پڑھا ہے، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کا فرمانا میرے لیے حجت ہے۔ اندازہ لگائیے، تو اس طرح ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے خلاف بھی جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اس کو بھی کرتے ہیں اور اس کو دین اسلام سمجھتے ہیں، اور اصل میں یہی ان کی ذلت اور خواری کی اصل وجہ ہے۔ یہی وہ مدینہ ریاست بنائیں گے جہاں مزاروں کے سامنے قدم بوسی کی جائے گی، قبروں کے سامنے سجدے کیے جائیں گے، اس کو سجدہ نہیں مانا جائے گا، قدم بوسی کی جائے گی، اور پھر اس کا ایک پورا سلسلہ پورے ملک کے اندر پوری دنیا میں یہ سمجھیں گے کہ مدینہ ریاست بن گئی ہے۔ یہ مدینہ ریاست ایسی نہیں تھی بھائی، مدینہ ریاست میں اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ کسی قبر پر جا کر بوسہ دیا جائے۔ بتایا ابو بکر صدیق نے، عمر بن خطاب نے کبھی جا کے نبی علیہ السلام کی قبر کے اوپر بوسے دیے تھے؟ محبت تم ان سے زیادہ کرتے ہو، وہ تو مشرک قوال گاتے ہیں، تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے۔ وہ جو بوسے دیتے ہیں جالیوں کو وہاں جا کے، یہ تو مشرک ذہنیت کے لوگ قوال کرتے ہیں۔ مومن کبھی ایسا نہیں کر سکتا ہے، اور جب وہ کرے گا پھر وہ مومن نہیں رہے گا، پھر وہ خالص مشرک ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندوں۔